السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہی ہوں گے۔ چلیے آج شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ جو یونٹ 1 کا لیسن 2 ہے، تو اس کا دوسرا ایکسرسائز ہم سالو کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہم جتنا ہو سکے مطلب اس ویڈیو کے اندر تیسرا چوتھا ایکسرسائز کو بھی لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ تدریب الثانی دوسرا ایکسرسائز، اس میں کیا ہے؟ اجب عن الاسئلۃ التالیۃ۔ اجب مینس ہمیں پتا ہے، ہم ڈسکس اس سے پہلے بھی اس کا معنی اس کا میننگ بتا چکے ہیں۔ اجب مینس آنسر، عن الاسئلۃ التالیہ۔ اسئلۃ التالیہ مینس فالوئنگ کویسچنز، فالوئنگ کویسچنز۔ اسئلۃ سوال جو ہے، جو لفظ ہے، جو ورڈ ہے، اس کا پلورل ہے اسئلۃ، اور التالیہ مطلب اس کا مطلب ہے میننگ ہے فالوئنگ۔ تو اجب عن الاسئلۃ التالیہ، آنسر دی فالوئنگ کویسچنز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ سب سے پہلے کویسچن میں یہ ہے، یدعو الاسلام الى الحب والاخاء وعدم التحاسد بین المسلمین، فما الحدیث الذی یشیر الى ذلک۔ تو ہمارا کویسچن یہاں سے ہے، فما الحدیث الذی یشیر الى ذلک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دعوت دیتا ہے بھائی چارہ، اخاء بھائی چارہ، محبت و بھائی چارہ، اور مسلمانوں کے درمیان جو بغض و عداوت ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ہنسا کہتے ہیں، یعنی ہنسا نہ ہونا، ہنسا نہ ہونا۔ تو محبت، بھائی چارے کی، اور آپس میں حسد و بغض و عداوت کا نہ ہونا اسلام کیا کرتا ہے؟ دعوت دیتا ہے، لوگوں کو یہ بتاتا ہے۔ تو اب کویسچن یہاں سے ہے کہ فما الحدیث الذی یشیر الی ذلک۔ تو اللہ کے رسول کی کون سی وہ حدیث ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یا جو اس بات کو بتاتا ہے ہمیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی حدیث ہے جو اس بات کو ہمیں بتاتا ہے۔ تو ہم نے وہ مطلب ڈسکس کر چکے ہیں، ہم نے الحدیث الذی یشیر الی ذلک هو الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض وكونوا عباد اللہ اخوانا، رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم شریف میں اس کو روایت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الحدیث الذی، وہ حدیث جو مطلب یہ جو سوال میں جو ہے، یعنی کویسچن میں جو ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ وہ الحدیث، یہ وہی حدیث ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، نریٹڈ ہے۔ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بعض وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ دوسرا کویسچن جو ہے اس میں یہ ہے کہ الدین الاسلامی یأمرنا بعمل الحسنات ومعاملة الآخرین معاملة طیبة، یعنی دین اسلامی جو ہے یأمرنا بعمل الحسنات، ہمیں حکم دیتا ہے، ہمیں حکم کرتا ہے اچھے اعمال کرنے کا، ومعاملة الآخرین، اور دوسروں سے معاملة طیبة، یعنی دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا، اچھے سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، اس بات کا کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کویسچن یہاں سے ہے، فما الحدیث الذی یأمرنا بذلک۔ تو کون سی وہ حدیث ہے جو ہمیں اس بات کا یا ان باتوں کا کیا کرتا ہے؟ حکم دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کون سی حدیث ہے جو ہم نے وہ لیسن میں ڈسکشن میں ہمارا آ چکا ہے۔ تو جواب یہ ہے الحدیث الذی یأمرنا بذلک، یعنی فما الحدیث، فما ما کا معنی ہے کیا ہے، کیا، واٹ۔ الحدیث الذی سے ہم جواب شروع کریں گے۔ الحدیث الذی یأمرنا بذلک، یہاں تک تو سوال سے لائیں گے۔ اس کے بعد هو الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواہ الترمذی۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی میں نقل کیا ہے۔ تو وہ حدیث جو ہمیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے، وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی نریٹڈ ہے۔ اتق اللہ، تم اللہ سے ڈرو، حیثما کنتا، جہاں کہیں پہ بھی ہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها، اور کیا کرو؟ برائی اگر کر لو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کر لو اگر، یعنی برائی کے بعد اچھا کام، نیک کام کر لیا کرو، تمحها،
تاکہ کیا کرے اچھا کام برائی کو مٹا سکے. وخالق الناس بخلق حسن اور لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو, اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ اور لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اس کے بعد والا کوشچن سوال کیا ہے. یجزی اللہ الانسان بنیاتہ. یہاں پہ کوشچن پہ یہ دیا گیا ہے, ایک جملہ دیا ہے, ایک سینٹینس دیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے نیات کے بنیاد پر, اس کے نیت کی بنیاد پر بدلہ دیتے ہیں, ثواب دیتے ہیں, ریوارڈ دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہاں سے کوشچن ہے اذکر الحدیث الذی یدل علی ذلک المعنی, یدل علی ذلک المعنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیات کی بنیاد پر جو جزا یعنی بدلہ دیتے ہیں, ریوارڈ دیتے ہیں, اس کو پرسکرت کرتے ہیں. یہاں پہ یہ کہا کہ اذکر, اس حدیث کو ذکر کرو, بیان کرو, یا پھر بتاؤ, اس حدیث کو بتاؤ جو حدیث اس معنی پر دلالت کرتا ہے, جو حدیث اس معنی پر دلالت کرتا ہے. یعنی یجزی اللہ الانسان بنیاتہ, یہ جو اس سینٹینس کا جو معنی ہے, جو میننگ ہے, اس میننگ پر دلالت یعنی انڈیکیٹ کرنے والی حدیث کون سی ہے وہ بتاؤ. سوال میں یہ کہا گیا. تو آئیے دیکھتے ہیں جواب کیا ہوتا ہے, آنسر کیا ہوتا ہے. الحدیث الذی یدل علی ذلک المعنی هو الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى رواہ البخاری ومسلم. تو اس میں یہ کہا گیا, تو الحدیث الذی یہاں سے جو ہے اذکر کو چھوڑ کر کے ہم الحدیث الذی یدل علی ذلک المعنی تک تو یہاں تک لکھا ہے ہم نے. تو الحدیث الذی وہ حدیث یدل علی ذلک المعنی جو اس معنی پر دلالت کرتا ہے, یعنی جو اس معنی کو بتاتا ہے, جو اس میننگ کو انڈیکیٹ کرتا ہے, وہ الحدیث وہی حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے یعنی نریٹڈ ہے. کیا ہے حدیث؟ انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا جو ہم عمل کرتے ہیں سارے اعمال کا دار و مدار نیات پر مبنی ہے, یا سارے اعمال تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, اور بلا شبہ اور ہر شخص کے لیے وہی ہے, لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ, ہر شخص کے لیے وہی ہے جو وہ کیا کرتا ہے, نیت کرتا ہے. یعنی اچھے کام اگر ہم کریں گے, اچھے کام عمل صالح کریں گے, تو اس کے لیے صحیح نیت کا ہونا ضروری ہے. تو اگر کسی کی نیت صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اچھا کام کر رہا ہے, نیک کام کر رہا ہے, لیکن لوگوں کو دکھانا مقصد ہے, ہائی لائٹ ہونا مقصد ہے, تو اس کے لیے اس کا نیت خراب ہے, چونکہ اسی وجہ سے اس کو جزا یعنی اچھا بدلہ ثواب نہیں ملے گا. مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے لے سکتا ہوں, جیسے کوئی بندہ یا کوئی شخص کیا کرے, مسجد میں کوئی یعنی جمعے کی نماز کے بعد یا اس وقت یعنی جب کیا ہو مسجد میں بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہو, اور اس وقت کیا کرے, وہ صدقہ کرے, لیکن اس کی نیت درست نہیں ہے, نیت میں اس کا کیا ہے, کھوٹ ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے, واہ واہ کریں گے, ارے واہ کیا بات ہے, اس نے 10,000 20,000 مسجد میں دے دیا ہے. اگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے تو اس کا یہ صدقہ کرنا بالکل رائے گا اور بیکار جائے گا, کیونکہ اس حدیث کے روح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے. اس کے بعد والا کوشچن جو ہے آئیے دیکھتے ہیں. الذی یطلب العلم له اجر عظیم عند اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص, جو بندہ کیا کرتا ہے, علم یعنی دنیاوی نہیں دینی اور اسلامک نالج کیا کرتا ہے, طلب کرتا ہے, یا نالج کیا کرتا ہے, گیدر کرتا ہے, سرچ کرتا ہے, تو اس کے لیے لہو, اس کے لیے اجر عظیم, ایک بہت بڑا کیا ہے, بدلہ ہے, عند اللہ, اللہ کے پاس. ٹھیک ہے, اس کا معنی میننگ یہ ہے. تو یہاں سے یہ کہا, سوال میں ہمیں کوشچن یہ کیا گیا ہے کہ من ای عبارات الاحادیث نفهم هذا المعنى, یعنی من ای عبارات الاحادیث, یعنی حدیث کی کون سی عبارات, کون سی سینٹینسز سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے, نفهم هذا المعنى, اس معنی, اس میننگ کو ہمیں, اس میننگ کے بارے میں حدیث کی کون سی سینٹینس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اسلامک نالج گیدر کرے گا یا ڈھونڈے گا, سرچ کرے گا, تو اس کے لیے اللہ کے پاس بہت بڑا بدلہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے.
تو یہاں سے ہم جواب شروع کریں گے، یعنی نفہم ھذا المعنی سے جواب شروع کریں گے. نفہم ھذا المعنی من عبارات الاحادیث، اس کو ہم بعد میں لائیں گے. نفہم ھذا المعنی من عبارات الاحادیث ہی، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میننگ کو، یعنی اس لائن میں جو میننگ دیا گیا ہے، اس لائن کا جو میننگ ہے، جو ارتھ ہے، اس معنی کو ہم نے سمجھا ہے من عبارات الاحادیث، حدیث کی سینٹینسز سے. اور وہ حدیث کی عبارات کیا ہے، سینٹینسز کیا ہے، ہیا سے، یہاں سے ہے. ہیا کے بعد یہاں سے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو بھی شخص اسلامک نالج گیدر کرتا ہے اس کے لیے کیا ہے، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، بدلہ ہے، ریوارڈ ہے. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص سلک طریقا، ایسا راستہ اختیار کرتا ہے، چوز کرتا ہے، یلتمس فیہ علما، جس میں وہ کیا کرے، اسلامک نالج گیدر کرے، یعنی ڈھونڈے، سرچ کرے، ایکوائر کرے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس شخص کے لیے، اس بندے کے لیے جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں، یا جنت کے راستے پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک ریوارڈ ہے. اس کے بعد والا جو یعنی کوشچن ہے 5 نمبر، الایمان محلہ القلب. اس کا معنی یہ ہے، اس کا ارتھ یہ ہے کہ ایمان کی جگہ، یعنی ایمان ہمارا جو وشواس ہے اللہ کے اوپر، جو ہم یقین کرتے ہیں اللہ کو بغیر دیکھے نہ دیکھے، تو ایمان کا محل یعنی جگہ، ایمان کہاں پہ رہتا ہے، ایمان کا محل قلب ہے، یعنی دل ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد کوشچن یہ ہے، مل عبارت التي تدل على ذلك، کون سی عبارت، کون سا سینٹینس اس بات پر کیا کرتا ہے، انڈیکیٹ کر رہا ہے. یعنی الایمان محلہ القلب، یہ جو ایک سینٹینس ہے جس کا ایک ارتھ ہوتا ہے، اس کا ایک میننگ ہوتا ہے، اس میننگ پر انڈیکیٹ کرنے والا سینٹینس کیا ہے، اس کو لکھنا ہے ہمیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، العبارت التي تدل على ان الایمان محلہ القلب هي قوله عليه السلام التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات رواه مسلم. اچھا، تو آئیے دیکھتے اس کا ارتھ کیا ہوتا ہے. العبارت التي تدل، وہ لائن، وہ سینٹینس جو التي تدل، جو دلالت کرتا ہے، یعنی جو انڈیکیٹ کرتا ہے، علی ان الایمان، اس بات پر کہ ایمان کا محل، ایمان کی جگہ، ایمان کا پلیس دل ہے، القلب دل ہے. تو وہ عبارت کون سی ہے، ہی قولہ علیہ السلام، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، التقوی ہا ہنا. ایک حدیث میں ہمیں، وہ لیسن کے ڈسکشن میں ہمیں ملا ہے کہ التقوی ہا ہنا، ایک حدیث کے آخر میں، لاسٹ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ التقوی ہا ہنا، کہ تقوی یہاں پر ہے. اور اس کے بعد وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، اور اس بات کو کہتے ہوئے اللہ کے رسول نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے اس بات کو 3 مرتبہ کہا ہے. التقوی ہا ہنا، یہ جو سینٹینس ہے، یعنی تقوی یہاں پر ہوتا ہے. تقوی کا معنی ہم لے سکتے ہیں ایمان، یعنی ایمان، تقوی، اللہ سے ڈرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا. تو التقوی ہا ہنا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، یہ جو 2 سینٹینس ہے، اس سینٹینس سے ہمیں پتا چلا ہے کہ الایمان محلہ القلب، یعنی ایمان کا محل کیا ہے، جگہ کیا ہے، پلیس کیا ہے، دل ہے. تو اس کو اس پوز کر کے اس کو لکھ سکتے ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا کوشچن ہے، کیا سوال ہے. 6 نمبر سوال یہ ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے، زراعت الارض فیہا خیر للانسان والحیوان والطیر. اس کا معنی یہ ہے کہ زمین میں کھیت کرنا، زراعت فیہا، اچھا، زراعت الارض، زمین میں کھیتی کرنا، فیہا خیر، جس میں کیا ہے، بھلائی ہے، اچھی بات ہے، للانسان، انسان کے لیے، یعنی فائدہ مند ہے. یعنی یہاں پہ خیرن کا معنی یہ کریں گے، ارتھ یہ اٹھائیں گے، خیر یعنی فائدہ مند ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، للانسان، انسان کے لیے، حیوان، جاندار کے لیے، جانور کے لیے، والطیر، اور پرندوں کے لیے یا پرندے کے لیے. یہاں تک اس کا معنی یہ ہے. اس کے بعد یہاں سے ہے کوشچن، اذکر الحدیث الذی یبین فضل العمل فی الزراعۃ، یعنی یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرو، اس حدیث کو مینشن کرو یا پھر لکھو کہہ سکتے ہو، جو یعنی کھیت کرنے کے یا زراعت میں جو کام کرنا ہے اس کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہے. تو جواب کیا ہوتا ہے، دیکھیے، الحدیث الذی یبین فضل العمل فی الزراعۃ، یہاں تک تو یہاں سے لائیں گے، الحدیث یہاں سے، اس کو چھوڑ کر کے الحدیث الذی یبین
فضل العمل فی الزراعۃ یہاں تک لکھیں گے. اس کے بعد لکھیں گے ہوا، یعنی وہ حدیث جو اس معنی کو بتاتا ہے یا پھر فضیلت کو بتاتا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ ہوا. یعنی ہوا سے یہاں سے لکھیں گے، ہوا کے بعد ایک کولن دیں گے، کولن دینے کے بعد لکھیں گے کہ ما من مسلم یغرس غرسا ویزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمۃ الا کان له به صدقۃ. تو یہ حدیث ہمیں مل چکا ہے، ہم نے وہ لیسن میں ڈسکس کیا ہے. اس جو پریویس ویڈیو ہے، جو پچھلا ویڈیو ہے، اس کو دیکھ سکتے ہو اور سمجھ سکتے ہو، سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی. جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان شخص، کوئی بھی بندہ مسلم شخص کیا کرے، کوئی پودا لگاتا ہے یا پھر کوئی کھیتی کرتا ہے، اور اس کی کھیتی اور پودا لگانے کی، درخت لگانے کی وجہ سے جس سے پرندہ یا انسان یا چوپایا کیا کرتا ہے، کھاتا ہے اس سے، الا کان لہ بہ صدقۃ، مگر اس کے لیے اس درخت اور یہ لگانے کی وجہ سے صدقہ ہو جاتا ہے جب پرندے، انسان یا پھر چوپایا اس سے کھاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ کا ثواب ہے. اس کے بعد اگلا جو کویشچن ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ یہ کہا کن عادلا وکن ذا لسان طیب وامشی الی الصلاۃ واصنع الخیر للآخرین لتکون من عباد اللہ الصالحین، لتکون من عباد اللہ الصالحین. اچھا، اس میں یہ کہا کہ تم کیا بنو؟ انصاف پر آدمی بنو، یعنی نیائے پرائن کہہ سکو، نیائے پرائن بنو، عادل بنو. وَكُنْ ذَا لِسَانٍ طَيِّبٍ، اور کیا، اور اچھے زبان اور خوشگوار، اچھے سلوک والے بنو، اچھے زبان والے بنو. وَامْشِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور نماز کی طرف جاؤ، یعنی نماز پڑھنے جاؤ، نماز پڑھو. وَاصْنَعِ الْخَيْرَ لِلْخَيْرِ، اور دوسروں کے لیے اچھا کام کرو. لِتَكُونَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، تاکہ تم اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو جاؤ. یہاں تک اس کا معنی یہ ہے. یہاں سے کویشچن ہے اذکر الحدیث الشریف الذی یبین هذه المعانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس حدیث کو بیان کرو جو حدیث ان معانی، ان میننگز کو بتاتا ہے. معانی ہم جانتے ہیں کہ معنی کا ارتھ ہے میننگ. معنی عربی میں میننگ کو معنی کہتے ہیں، جس کا پلورل ہے معانی. معنی کا پلورل ہے معانی. تو جواب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں. الحدیث الشریف الذی یبین هذه المعانی، یعنی اذکر کو چھوڑ کر کے الحدیث الشریف الذی یبین هذه المعانی تک، یہاں پہ جواب کے شروع میں یعنی آنسر کے شروع میں یہاں تک لکھیں گے. اس کے بعد لکھیں گے ہوا، یعنی یہ جو ہوا ہے یہ انڈیکیٹ کرتا ہے وہ حدیث کون سی ہے. ہوا تعدیل بین اثنین صدقۃ، یہ جو حدیث ہے تیسرے نمبر پہ جو حدیث ہے دوسرے لیسن میں، تو اس تیسرے حدیث جو ہے، تیسرے نمبر پہ جو حدیث ہے وہ مکمل یعنی کمپلیٹ حدیث لکھ سکتے ہو. اور میں نے بیچ میں ایک دو جملہ چھوڑ دیا، اس کو اگر لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو، اگر چھوڑ بھی دو گے تو کوئی یعنی کوئی مشکل آنے والا نہیں ہے. جیسا کہ کویشچن میں جو بتایا گیا ہے، جو پوچھا گیا ہے، وہی ہم لکھ رہے ہیں. اگر مکمل حدیث جو یعنی کمپلیٹ حدیث جو بک میں دیا ہوا ہے اس کو بھی لکھ سکتے ہو، اور ایک دو جملہ بیچ میں سے، سینٹنس بیچ میں سے اسکپ بھی کر سکتے ہو. تو تعدل بین اثنین صدقۃ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ وبکل خطوۃ تمشیها الی الصلاۃ صدقۃ وتمیط الاذى عن الطریق صدقۃ. رواہ مسلم. اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نریٹ کیا ہے، رپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو لیسن نمبر 2 میں جو تیسرے نمبر پہ جو حدیث دیا ہوا ہے، وہ حدیث کمپلیٹ حدیث میں نے نہیں لکھا ہے، بیچ میں سے دو جملہ میں نے، دو سینٹنس میں نے چھوڑ دیا. اس کو آپ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو، اگر نہ بھی لکھو تو تب بھی آنسر ہو جائے گا. تو اس میں تعدیل بین اثنین صدقۃ، اس کے بعد والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ سے پہلے میں نے کیا چھوڑا بتا دیتا ہوں. اس میں یہ کہا گیا کہ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا او ترفع له علیہا متاعہ صدقۃ. یہ جو مطلب دو جملہ کہہ سکتے ہو یا پھر ایک جملہ بھی کہہ سکتے ہو، ایک سینٹنس کہہ سکتے ہو. اس کو میں نے اسکپ کر دیا ہے، اگر آپ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کو پوز کر کے لکھ سکتے ہو. یہ ایکسرسائز نمبر 2 ہے، تدریب الثانی کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس جو لیسن نمبر 2 ہے یونٹ 1 کا، اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں. اور آپ لوگ آج کا کلاس یہاں تک ہے. چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے. اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں اسٹوڈنٹس جن کو جو سبسکرائب نہیں کرتے، مجھ سے پوچھ رہے کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آپ نے اور باقی ویڈیو کہاں ہے. تو میں نے کہا کہ سبسکرائب کرو
اور جہاں پہ چینل کا نام لکھا ہوتا ہے جب ہم ویڈیو پلے کرتے ہیں کسی بھی موبائل پہ، تو جہاں پہ چینل کا نام لکھا ہوتا ہے اس کے بالکل دائیں سائڈ میں اس میں لال کلر کا لکھا رہتا ہے سبسکرائب، تو اس میں کلک کریے گا۔ اس کے بعد صرف یہاں پر رکھنے سے ختم نہیں ہوتا ہے، جیسے کوئی بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جاتا ہے تو آپ تک نوٹیفیکیشن کس طرح پہنچے، تو اس کے لیے بیل آئیکن دبا کے رکھیے گا، تب جا کے پتا چلے گا کہ کب نیو ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے، جس سے آپ فائدہ اٹھا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔